عظمیٰ کی زندگی میں خوشیوں کا گزر شاید بس اتنا ہی تھا جتنا بارش کے بعد دھوپ میں لمحہ بھر کو نمودار ہونے والا کوس قزا، جو نظر تو آتا ہے مگر ہاتھ لگاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی 30 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سائے تھے جو 50 سالہ عورتوں کے چہروں پر دکھائی دیتے ہیں۔ 2 بار شادی ٹوٹنا اور پھر تیسری بار ایک اجنبی دہلیز پر قدم رکھنا آسان نہیں تھا، مگر حالات نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ پہلی شادی اس کے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ عظمیٰ تب بس 20 برس کی تھی، خواب ابھی تازہ تھے اور دل ابھی نادان۔ شوہر نے چند مہینے میں ہی اس کے نازک خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ مار پیٹ، شک کی نگاہیں اور تانے اس کا مقدر بن گئے۔ طلاق کی مہر اس کی پیشانی پر اس وقت ثبت ہوئی جب وہ ابھی محبت کا مطلب بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ پہلی طلاق کے بعد اس کے والدین کی نظریں جھک گئیں، رشتہ داروں کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگی اور محلے کی عورتیں اس کے وجود کو تذلیل کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ماں نے سوچا شاید دوسری شادی اس کی عزت بچا لے گی۔ چند سال بعد ایک اور گھر کی دہلیز پار کرائی گئی، مگر یہ دہلیز بھی زہر ثابت ہوئی۔ دوسرا شوہر بھی ظالم نکلا، مگر اس بار ظلم کا رنگ اور تھا۔ وہ بظاہر خوش اخلاق تھا، لیکن دل میں نفرت اور حقارت کے بیج تھے۔ اس نے عظمیٰ کو بیوی نہیں بلکہ نوکرانی سمجھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کی یاد کو سینے میں سجائے عظمیٰ سے صرف تنہائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے شادی کر بیٹھا تھا۔ چند سال بعد جب اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا دل کبھی تمہارا نہیں تھا، تو عظمیٰ کے وجود کا آخری سہارا بھی گر گیا۔ دوسری بار طلاق کے کاغذ پر دستخط ہوتے ہی عظمیٰ نے محسوس کیا جیسے اس کے وجود کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہو۔ اب یہ تیسری شادی تھی۔ والدین کا دل اب بھی چاہتا تھا کہ بیٹی کا گھر بسے، مگر وہ جانتے تھے کہ زخم بہت گہرے ہیں۔ عظمیٰ نے بھی بہت سوچا، اس کا دل مزید تجربات سے ڈرتا تھا، مگر ایک عورت کب تک اکیلی سماج کے تانے سہتی؟ اور پھر 30 سال کی عمر میں تنہا رہنا اس کے لیے ایک الگ کرب تھا۔ رشتہ داروں کی زبانیں، محلے کے لوگ، تنہائی کا ڈر اور ایک عورت کی مجبوری، سب نے مل کر اسے راضی کر دیا۔ تیسرا شوہر جمیل ایک سنجیدہ اور پرسکون آدمی تھا، عمر میں اس سے 10 سال بڑا، بیوہ اور 2 بچوں کا باپ۔ اس نے شادی کے دن عظمیٰ کو دیکھ کر کہا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا دل زخمی ہے، میری بیوی دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ عزت دوں گا، سہارا دوں گا۔ ہم دونوں اگر چاہیں تو اپنے زخموں کو مرہم دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ عظمیٰ کے دل میں کہیں اتر گئے، مگر پھر بھی وہ خوفزدہ تھی۔ پچھلے تجربات بار بار یاد دلاتے کہ وعدے کاغذی بھی ہو سکتے ہیں۔ شادی کے بعد شروع کے دن خاموش گزرے۔ جمیل واقعی سنجیدہ مزاج تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر عظمیٰ کے چہرے پر اداسی دیکھ کر کبھی بچوں کی باتیں شیئر کر لیتا، کبھی اپنے دفتر کے چھوٹے واقعات۔ عظمیٰ بھی کوشش کرتی کہ نئے گھر کو اپنا لے، مگر ہر رات بستر پر لیٹتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہی سوال ابھرتا، کیا یہ گھر بھی ایک دن چھوٹ جائے گا؟ کیا یہ بھی عارضی ہے؟ عظمیٰ کے دل کا سب سے بڑا خوف معاشرے کا تھا۔ لوگ اب بھی اسے 2 بار طلاق یافتہ کہہ کر یاد کرتے۔ وہ جہاں جاتی پردے کے پیچھے باتیں شروع ہو جاتی۔ محلے کی عورتیں اس پر ترس کھانے کا ڈرامہ کرتی، مگر دل ہی دل میں اس کی ناکامیوں پر خوش ہوتی۔ یہی سب زخم تھے جنہوں نے عظمیٰ کو اندر سے بیمار سا کر دیا تھا۔ جمیل نے ایک دن اسے کہا، عظمیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوش ہونے کی کوشش کرتی ہو، مگر ڈر ابھی بھی ہے۔ یہ ڈر تمہیں زندہ رہنے نہیں دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ 2 بار ٹوٹنے کا دکھ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں تو شاید زندگی آسان ہو جائے۔ یہ الفاظ سن کر عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید یہ رشتہ پچھلے دونوں رشتوں جیسا نہیں ہوگا، لیکن زندگی ہمیشہ اس پر مہربان نہیں رہی تھی۔ کچھ مہینے بعد جمیل کے بڑے بھائی نے وراثت کے مسئلے پر اس سے جھگڑا کیا۔
خاندان میں باتیں بڑھنے لگی اور کچھ لوگوں نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ عورت منحوس ہے۔ دیکھو آتے ہی خاندان میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ جملہ عظمیٰ کے دل کو کاٹ گیا۔ اس نے کمرے میں جا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا، کیا واقعی میں منحوس ہوں؟ کیا میری قسمت ہی ایسی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس کے دل میں وہی پرانا درد تازہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جمیل نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کے دل کا خوف کم ہو۔ وہ عظمیٰ کو عزت دیتا، بچوں کو اس کے قریب لانے کی کوشش کرتا، لیکن معاشرے کے زہر بھرے الفاظ بار بار عظمیٰ کی روح کو زخمی کر دیتے۔ ایک دن عظمیٰ کی سہیلی سائمہ ملنے آئی۔ اس نے کہا، دیکھو عظمیٰ، زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض زخم کبھی بھرے بغیر انسان کو جینے کی طاقت دے دیتے ہیں۔ تم نے 2 بار ہار دیکھی ہے، لیکن تیسری بار تمہیں جیتنا ہوگا، ورنہ یہ دنیا تمہیں ہمیشہ ہارنے والی عورت کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ الفاظ عظمیٰ کے دل میں گونجنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنے اندر ہمت محسوس کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اب وہ اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ وہ جمیل کے بچوں کے لیے ماں بنے گی، جمیل کے لیے سکون بنے گی اور اپنے لیے عزت بنائے گی۔ لیکن زندگی کے امتحان ختم کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ عرصہ بعد عظمیٰ کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں عجیب سا سکون اترا، جیسے برسوں بعد دعا قبول ہوئی ہو، مگر اسی کے ساتھ خوف بھی آیا کہ کہیں یہ خوشی بھی چھن نہ جائے۔ جب اس نے یہ خبر جمیل کو دی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار عظمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ اللہ کا تحفہ ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم میرے گھر کی برکت ہو، نحوست نہیں۔ یہ الفاظ عظمیٰ کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید یہ تیسری دہلیز اس کے لیے واقعی نئی زندگی کی شروعات ہے۔ وقت گزرتا گیا، عظمیٰ ماں بنی، بچہ اس کی گود میں آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر کار ایک رشتہ ایسا ہے جو اس کے وجود کو مکمل کر گیا۔ لیکن وہ پھر بھی رات کو جاگتی اور ماضی کے زخم یاد آ جاتے۔ جمیل اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہتا، اب ماضی کو چھوڑ دو، اب ہم نئے سفر پر ہیں۔ یہ بچہ ہماری زندگی کا ثبوت ہے۔ عظمیٰ نے اس دن طے کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی کو صرف درد سے نہیں بھرے گی، وہ اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے مستقبل کے لیے جیے گی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عظمیٰ کی زندگی میں زخم بھرے ضرور، مگر اس کے نشان ہمیشہ باقی رہے۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر پہلی 2 شادیاں نہ ٹوٹتیں تو شاید آج یہ خوشی بھی اس کے نصیب میں نہ ہوتی۔ یہ درد ہی اس کی اصل پہچان تھے، جنہوں نے اسے مضبوط بنایا۔ آخر میں عظمیٰ نے خود سے کہا، درد زخموں کو مٹا تو نہیں سکتا، مگر انسان کو جینا سکھا دیتا ہے۔ اور یہی اس کی کہانی کا حاصل تھا۔ 2 بار ٹوٹ کر بھی تیسری بار جڑ جانا، ٹوٹے خوابوں کے بیچ نیا خواب پال لینا اور درد کو اپنی طاقت بنا لینا۔